ہمارے پاس کاکی سعدیہ ہے، سعدیہ شہزاد، ڈاکٹر شہزاد کی مسز. جب میں ملا تھا یہ بہت ینگسٹر گروپ، میرا خیال ہے 18 سال 20 سال، چلو جی خود اپنے اعتراف کر لیا، یعنی یہ بہت عمر ہوگی. اچھا بیٹیاں بھی جوان ہیں ماشاءاللہ ظاہر ہے. اچھا جی 20 سال ایج تھی، اور I-10 میں یہ سارے رہتے تھے. منصور صاحب ہمارے بابا اس کے پیار کرنے والے ہیں، انہوں نے ان سب تک پیغام پہنچایا، یعنی ڈاکٹر شہزاد تک بھی انہوں نے پہنچایا. ڈاکٹر شہزاد صاحب مجھے ملے تھے 2003 میں، پہلی ملاقات ہوئی تھی راجہ ماجد کے ساتھ جب ہم یہ بڑا سورہ رحمان کا پروگرام کر رہے تھے. اس کے بعد پھر ان کی کلندر پاک سے بھی ہوئی. میرا خیال آپ کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی بعد میں. اچھا جی پھر منصور صاحب نے ہی ساروں کو دعا کرائی. اب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلو سید بابا ایک جگہ چلنا ہے، پہنچ گئے. یہ آپ کے بس شہزاد کے گھر کی رینوویشن ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے تو کاکیوں کے ساتھ مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے. گھر کے کہنے آؤ سید بابا چلیں. چلتے تھے مجھے کہنے کہ بیٹا یہ 5 6 7 کاکیاں تھیں، ان کاکیوں میں سے کون سی کاکی ہے جو بیٹا جس کی بہت اچھی روح ہے؟ میں نے نام لے دیا سیدھا، میں کہ جی وہ سعدیہ. کہنے ویری گڈ، بالکل صحیح کر. سعدیہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملی جی، اور ایک لڑکی جو 20 سال کی عمر میں ملتی ہے اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، پھر وہ شادی کرتی ہے، پھر وہی دنیا کے جھمیلے ہیں، بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اور پھر ان بچوں کی تربیت، کلندر پاک سے محبت کا اولاد پہ کیا ہوتا ہے سر، کتنا ٹائم وہ اولاد کے لیے خرچ کرتی، اپنے میاں کے لیے خرچ کر دی، اور ہر دعا میں مسکراتی ہوئی موجود ہو، اور کبھی بھی ایبسنٹ نہ ہو. ماں نے کہہ دیا آج کامران نہیں ہے، انہوں نے کہا میں کھانا بنا کے بھیجوں گی. اتنی مصروفیت کے باوجود یہ سارے کام کرنا، یہ ہے وہ تعلق کا اثر جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیولپ ہوئی. یہ ایک جنرل سا نقشہ ہے، لیکن اصل بات یہ خود بتائے گی. پہلا سوال جی، 20 سال کی عمر میں کلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، کیسی ہوئی، کب ہوئی، اور کیسا محسوس ہوا؟ جی بابا جان انٹرو تو آپ نے دے دیا. بابا جان ایسے ہی تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھی تھی اور یہ 20 سال کی تھی، اور بابا جان کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے سے پہلے بابا جی میں نے سورہ رحمان سنی ہوئی تھی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے نیبرز میں شمع کاکی رہتی تھی، اس نے آ کے ہمیں کہا کہ کل ہمارے گھر نا شام کو دعا ہوگی، دعا پانا. تو وہاں منصور بھائی تھے، انہوں نے ہمیں سورہ رحمان کا پیغام دیا. 7 دن سورہ رحمان سنی. بابا جی 7-8 کاکیاں تھیں ہم، شازو، شمع، بینش تھی، اور میری بہن تھی، اور سب سے چھوٹی جو تھی اس میں فریدہ تھی. تو یہ سورہ رحمان سننے کے بعد بابا جی I-2 کی کاکیوں کا ایک گروپ تھا، تو ہم لوگ فریکوینٹ ملا کرتے تھے. اور ایک دن ون فائن ڈے منصور بھائی کی مجھے کال آئی کہ بیٹا بابا جان، ہم اس وقت کلندر پاک کو بابا جی کہتے تھے، کہ بابا جان لاہور سے اسلام آباد آئے اور آج شام کو انہوں نے ڈاکٹر شہزاد اور بینش کے گھر آنا ہے، تو آپ سب کاکیاں اکٹھے ہو کے شام کو وہاں پہنچ جانا. ایکسائٹمنٹ ہوئی بہت زیادہ. میں نے اپنا جلدی سے جو نیاز جوڑا یونیورسٹی کی پریزنٹیشن کے لیے نکالا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، وہ نکالا. میں نے کہا یہ پہن کے جاؤں گی. تو بابا جان اندر لیکن ایک نا خیال آنا شروع ہوا کہ میں جب بابا جی سے ملوں گی تو کیا میرے اندر کی ساری جو ٹھیک سوچ اور غلط سوچ ان کو پتہ چل جائے گی. تو میرے اندر نا ایک دعا تھی اللہ جی سے کہ اللہ جی پلیز جب میں ان کے سامنے جاؤں نا تو میرے اندر کوئی بری خیال نہ آئے. تو بابا جی وہ پریشیس مومنٹ بھی آ گیا. کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے.
اور انہوں نے فرداً ہم سب کاکیوں کو ٹائم دیا. میں ماسٹرز کر رہی تھی, مجھے انہوں نے ایم اے کاکی کا نام دیا. بینش بحریہ میں پڑھتی تھی, اس کو بحریہ ٹاؤن کاکی. شمع جو تھی وہ سیلون میں کام کرتی تھی, تو اس کو ڈینٹنگ بینٹنگ کاکی کا نام دیا گیا. تو بابا جان یہ ہماری پہلی ملاقات تھی کلندر پارک سے. اور بابا جان اس سوال کا دوسرا پہلو کہ محسوس کیا ہوا اس ٹائم, تو بابا جان کہ میں فزیکل اسپیکٹ کی بات کروں نا, تو میں نے کبھی اتنے شفیق بزرگ نہیں دیکھے تھے. اور ان کی جو پریزنس کا اورا اور مائٹ ہے بابا جی, وہ ان ایکسپلینیبل تھا. مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے لگ رہا تھا میرے لینس دھندلا گئے, بار بار بلر ہو رہے ہیں, اور ایک دودھیا سی روشنی تھی. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کمرے میں بہت لائٹ تھی. وہ آپ نے بتایا کہ رینوویشن ہو رہی تھی, ابھی توڑ پھوڑ کمرہ بھی اس طرح تھا. تو جب کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا آؤ بیٹا بابا آپ کو نا سیر کراتا ہے, میرا ہاتھ پکڑا, آنکھیں بند کرنے کو کہا, تو جو مجھے سب سے پہلی بات محسوس ہوئی, مجھے لگا کہ جس میں فلوٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد سرسبز فیلڈز آئے, پہاڑ آئے, دریا آئے, اور بابا جی بہت فیسینیٹ ہوتی تھی اسپیس سے. تو میں پھر گلیکسی میں بھی گئی, میں نے اسٹارز بھی دیکھے. اور جب میری نگاہ اور خانہ کعبہ پہ پڑی, وہاں پہ بابا جان نے کہا کہ بیٹا بابا آنکھیں کھول لو. اور پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا بابا بتاؤ بابی کی سیر کیسی لگی. آئی واز سو اوورویلمڈ بابا جی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, بس چھم چھم آنسو تھے جو گرے تھے. ایک بات جو میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائی بابا جان, وہ اس وقت میرے اندر ایک خیال آیا کہ اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا بابا جان, وہ غائب ہو جائیں, اور بس بابا جی کے ساتھ میرا 1-to-1 انٹریکشن ہو, اور بابا جی کی جو توجہ ہے نا اور فوکس ہو کسی اور پہ نہ ہو. اور کمال ہے ان کی ذات پہ بابا جی, انہوں نے میری یہ خواہش اسی دن پوری بھی کی. وہ اس طرح جب ہم واپس جانے لگے, تو جب میں ان سے ملی تو کہتے ہیں بیٹا بابا بابے کو چھوڑنے نہیں جاؤ گی. تو اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے, کسی نے مجھے پیچھے سے کہا, میری امی بھی ساتھ تھیں, کہ بیٹا امی سے اجازت لے لو. میں نے تو بابا جی سنی انسنی کی, ان کے ساتھ ہی پیچھے ان کی سیٹ پہ بیٹھ گئی گاڑی میں. ہم چودھری اسکندر صاحب باجی مسرت کی طرف لے گئے, وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہ انتظار کری تھیں. وہ جاتے ساتھ انہوں نے بابا جی کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کے آئیں. بابا جی نے اپنے پاس بٹھایا, بہت پیار کیا بابا جی. اور ظاہر سی بات ہے, مجھے تو بابا جی کبھی زندگی میں وہ جو فیلنگ ہے نا بابا جی, وہ پیار کی, محبت کی, اس ٹائم پہ اتنا مجھے بس یہ لگ رہا تھا بابا جی مجھے کوئی رشتہ نہیں یاد رہا. مجھے نہیں یاد رہا میرے گھر میں پیچھے امی کیا سوچ رہی ہوں گی, پریشان ہو رہی ہوں گی, یا میرے ابو یا میرے بہن بھائی, اس کو کوئی رشتہ یاد نہیں رہا. میرے اندر صرف وہ ان کی محبت کی اتنی پل تھی بابا جان, میرے اندر صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ بابا جی آپ جدھر بھی جائیں گے نا, جہاں بھی جائیں, مجھے اپنے ساتھ رکھیں ہمیشہ. اور یہ بابا جی کی آنکھیں بند تھیں, میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا, اور یہ میرے اپنے دل کی اندر یہ خیال چل رہا تھا. بابا جان نے آنکھیں کھولی, اور بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹا بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, بابا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو بابا جی وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے بابا جان, ان کی مہربانی. کتنی انٹرسٹنگ, جو آپ نے بات نہیں سنی تھی وہ آج آپ نے سن لی. اچھا جی, یہ جب کوئی کسی سے ملتا ہے, آپ ملے, یو ہیڈ اے ڈفرینٹ ایکسپیرئنس, سب کا ایکسپیرئنس اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے اندر پیار زیادہ تھا, دوسرے میں نہیں تھا, یہ بھی ایک غلط سوچ ہوگی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اٹس اے 2-way ٹریفک. اور جوڑے کا جہاں تعلق ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہے وہ چھوٹے سے پیار کرتا ہے, بڑا چھوٹے سے پیار کرتا ہے, چھوٹا بھی اسی کی طرف پل ہوتا ہے جو اس سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2-way ٹریفک بن جاتی ہے. سارے لوگ ان کو بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی کہہ کے پکارتے تھے. آپ کے ذہن میں کیا تھا, بابا جی کون ہوتا ہے؟ کوئی ولی اللہ ہوتا ہے, کوئی اللہ کا دوست ہوتا ہے, یا یہ خیال نہیں آیا کبھی اس وقت؟ بابا جان اس وقت میرے اندر ایسا کوئی خیال نہیں آیا, کیونکہ بابا جان مجھے ولی اللہ کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ تھا, جو سچی بات ہے. میری جو نالج تھی وہ جتنی ٹیکسٹ بک میں ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے اتنی ہی تھی کہ جی مزارات ہوتے ہیں, اور پھر ان کے خاندانوں میں گدی نشین ہوتے ہیں, یہی سارا معاملہ چلتا ہے. یس بابا جان ہماری فیملی میں بہت مزارات پہ جاتے تھے, عقیدت احترام فیملی میں بزرگ رکھتے تھے. میرے نانا دادا دونوں بامرشد تھے, تو ہر سال ہماری نانی نے سلام مانا ہوتا تھا. ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں جایا کرتے تھے کھڑی شریف میاں محمد سرکار کے دربار پہ. تو اس وقت بابا جی ہم چھوٹے تھے, اور یہ
ٹین ایج لائف میں بھی یہ پوری روٹین رہی ایوری سمرز. تو ہم تو خوشی خوشی میں جاتے تھے, واپسی پہ ہم وہ منگلا ڈیم سے ہوتے ہوئے پکنک مناتے مناتے واپس گھر آ جاتے تھے. تو ایسی لاپرواہی زندگی تھی بابا جان. لیکن جب بابا جی سے ملی تو بابا جان کا مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ بابا جان لاہور میں ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ سورہ رحمان کا پیغام دیا ہے اور یہ انسانیت کا پیغام ہے, اور نہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ دیتے ہیں, نہ کوئی اور پڑھائیاں دیتے ہیں. اور ہر کوئی جب بھی پیغام دیتے تھے لوگوں کو تو لوگ پوچھتے تھے, تو آپ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بیٹا اس کا ہدیہ یہی ہے کہ یہ پیغام سنو اور آگے لوگوں تک پھیلاؤ. تو بابا جان کے بارے میں میری صرف اتنی ہی جانکاری تھی بابا جی. اچھا جی, ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ نے کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, کہ ظاہر ہے, لیکن کھڑی شریف جو ہے اس کا جو مین منبع اور مرکز ہے وہ دمڑی والی سرکار پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو قلندر ہوئے. وہ کیسے تھے کسی کو ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں, بہرحال ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت ساری کتابیں, اور میاں محمد صاحب کی ساری شاعری ہی اس قلندری اصناف کو روشن کرتی ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا آپ نے یہ سن رکھا تھا ملنے سے پہلے کہ بازار حسن میں آستان ہے, نام ان کا پیر کا کی تاڑ ہے؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی ہو تو آپ کے دل پہ کیا خیال گزرا ہوگا؟ بابا جان بالکل یہ بات سنی ہوئی تھی, اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری اوور ایگزیجریٹڈ باتیں بابا جی سنی ہوئی تھی ساری. سورہ رحمان سننے کے بعد بابا جان میں اپنے تجربہ بتاؤں تو اپنا اس کا امپیکٹ میرے اوپر, میری فیملی پہ بابا جان اتنا رہا کہ کبھی اس طرف اللہ پاک نے خیال ہی نہیں جانے دیا. اور میں اپنی خوش قسمتی کہوں گی بابا جان کہ سورہ رحمان سننے کے کچھ ہفتوں بعد ہی میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو میرے اندر جو گمان قلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بنا بابا جی, وہ آپ نے بڑا کیا. آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کا ادب کیسے کرنا ہے, ان کا احترام کیسے کرنا ہے. آپ نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ ان کی عظمت کیا ہے, اور کیسے وہ ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تھے اور کہاں اللہ پاک نے ان کو بٹھایا, اور کیسے کتنی کاکیوں کی زندگیاں بدلیں اور ان کو اس دلدل سے نکالا انہوں نے. تو بابا جان میرے تک تو جو انفارمیشن پہنچی نا قلندر پاک سرکار کی, اٹس اے بلیسنگ کہ وہ آپ کے تھرو پہنچی. اور میرا یہ ماننا ہے بابا جان کہ اس سے زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن ان کی عظمت کے بارے میں, ان کی یونیکنیس کے بارے میں مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی. تو میں سوائے رحمت کے بابا جی اس کو اور کچھ نہیں جانتی کہ ایسا کوئی وسوسہ خیال نہیں آیا ان کے بارے میں. واہ, یہ کتنی زبردست بات ہے. دمڑی والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی قلندر ہوئے, ان کو بھی پیر شاہ غازی کہتے ہیں. وہیں کھڑی ہو کے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ قلندر عشق کی انتہا کا نام ہے. اور قلندر پاک بابا جی جنہیں آپ کہتے تھے وہ بھی جب پردہ کیے تو ان کا نام بھی قلندر بابا بخاری کاکیاں والی سرکار. سو عشق کی انتہا کا نام قلندر ہے. صحیح بات ہے. آپ برٹش نیشنل ہو؟ جی. واہ. آپ کے بچوں کے پاس بھی پاسپورٹ ہے؟ جی بالکل ہے. آپ پاکستان میں کیوں رہتے ہو؟ یہ ساری دنیا ویزوں کے چکروں میں بھاگ رہی ہے, کہیں بار دال لگ جائے, پیسے لے لو, 50 لاکھ لے لو, کوئی ویزا لے دو. آپ کے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں, جی. آپ کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں پہ؟ ادھر کیوں رہنا چاہتے ہو؟ اچھا بابا جان تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. جی بیٹا پلیز. کہ میں 8 سال کی تھی جب ہم پاکستان واپس شفٹ ہوئے, تو اس وقت یہ حال تھا کہ پورا جہاز خالی ہو گیا تھا اور میں نے سیٹ پکڑ لی تھی کہ میں نے اس جہاز سے نہیں نکلنا. تو ابو میرے آگے کرو سارا اکٹھا ہو گیا کہ بیٹا نکل جاؤ, پولیس بلا لیں گے, یہ کہ زبردستی آپ کو لے کے آئے یہاں پہ, تو اگر آپ آ جاؤ, نہیں پسند آیا تو ہم واپس چلے جائیں گے دونوں. تو بابا جان اس وقت سے میرے اندر ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ ان سرٹن پوائنٹ آف لائف, فیز آف لائف, آئی ول گو بیک ٹو یو کے اینڈ سیٹل دیئر. اور ارادہ بھی پورا تھا. میں 2006 میں میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہوا تھا, میں نے ماسٹرس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے وہاں جانا تھا. تو بابا جان کب یہ ایک غیر محسوس طریقے سے یہ خیال میرے اندر سے فیڈ ہوا بابا جان, اور کب زندگی کی پرائیورٹی لسٹ میں بابا جان آئے, اور بابا جی انہوں نے اتنی رحمت کی, اتنا فضل کیا, اتنی محبت دی بابا جان کہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی میرے اندر انسرٹینٹی نہیں آنے دی فیوچر کو لے کے, میری اپنی زندگی کو لے کے. بابا جان
اور اللہ پاک نے یہیں بابا جان اتنی زندگی سہل کر دی, آسان فرما دی کہ اگر کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس آئی بھی ہیں زندگی میں, کوئی فائنینشیل قسم کی یا کسی بھی قسم کی, تو یہ خیال کبھی بھی نہیں آیا کہ اٹس ہائی ٹائم ٹو موو بیک. اور بابا جی جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کو نیشنلٹی ملی, بابا جی 2006 میں ہماری شادی ہوئی, تو 2006 میں یو کے کا یہ لا چینج ہوا کہ جتنے بھی بورن نیشنلز ہیں اگر ان کے بچے یو کے سے باہر ہوں گے تو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مجھے انفارمیشن ملی, میں نے آپ سے شیئر کی, آپ نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے تو یہ اپرچونیٹی اویل کرو. تو ان چاروں کو بابا جی پاکستان سے ہی یو کے برٹش نیشنلٹی مل گئی تھی. اور جب میں وہاں گئی انٹرویو کے لیے تو ہوم آفس والی جو کاکی تھی اس نے میرا انٹرویو کیا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نیشنل ہو, تم اتنے سالوں سے گئی نہیں ہو, تو تمہیں کوئی فورسفل اسٹے تو نہیں ہے تمہارا یہاں پہ, اور ہے تو ہم سے پلیز تم ہم سے بتا سکتی ہو اور کانفیڈینشیل رکھیں گے اس کو, ہم ول ہیلپ یو آؤٹ. تو میں ہنسی, میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می دس کویسچن, میں آئی ایم ہیپیلی میرڈ اور میں بہت خوشی سے یہاں پہ اس ملک میں رہ رہی ہوں. تو اس نے کہا دیٹس امیزنگ, کیونکہ ہمارے پاس بہت ریئر کیسز آتے ہیں کہ اگر اسپاؤس کسی ایک اسپاؤس کے پاس بھی ہے تو وہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر سیٹل ہو جائیں. تو بابا جان میرے فادر کی طرف سے بھی بہت تھا, شہزاد کو بھی کہتے تھے کہ وہ بھی ڈاکٹر تھے کہ تم چلو باہر, میں تم لوگوں کو سیٹل کر دوں گا, وہاں کی کوالٹی آف لائف اور سب کچھ بڑا اچھا ہے. اور لیکن ان کا بھی بابا جی ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جب میرے بابا جی ادھر ہیں تو میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے. سو بابا جان آج کل بابا جی بہت لوگ بیوقوف کہتے ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ بہت ان وائز ڈیسیجن ہے کہ آپ کے پاس نیشنلٹیز ہونے کے باوجود اگر اپنا خیال نہیں کرتے ہو تو اپنے بچوں کے فیوچر کا خیال کر لو اور چلے جاؤ. ٹھیک ہے بابا جی, میں مانتی ہوں وہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں, آپ کے بچوں کو فری ایجوکیشن, فری میڈیکل الاؤنسز ملتے ہیں, لیکن بابا جی وہ آپ والی بات جو ہم نے اتنے سالوں میں سنی ہے کہ کیا وہاں پہ اللہ کوئی اور ہے اور یہاں کوئی اور ہے, اور کیا وہاں کا رازق کوئی اور ہے. تو بابا جی جب کسی کمپلیکس میں ہی نہیں جانے دیا آپ نے, جب کبھی ہم نے بیٹھ کے میاں بیوی نے ڈسکس ہی نہیں کیا بابا جی کہ ہم یہ آپشن ہمارے زندگی میں ہے اور ہم نے رکھنی ہے, تو بابا جی صرف عنایت ہی کہوں گی بابا جی کسی بڑے کی کہ جو اس خیال میں نہیں جانے دیتے اور جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنے دیتے ہیں بابا جان. واہ, 2-3 سال پہلے میں نے خود بھیجا تھا یا جاؤ خدا دے واسطے, تو ڈاکٹر شہزاد صاحب کو بھی ساتھ بھیجا تھا. دیکھیں میں نے یہ اس لیے بات اس کے منہ سے جو آخری بات جو 3 لفظوں میں کہی, وہاں کوئی اور اللہ ہے, وہی پالنے والا ادھر بھی ہے. بچے بھی امریکن برٹش نیشنل ہیں, خود بھی ہیں. حالات معاشی حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. آئی ہیو سین سعدیہ کے ہسبینڈ ڈاکٹر شہزاد کو کیسے پروگریس کی, لیکن اٹس ویری بیوٹیفل اینڈ سیٹسفیکٹری. مزہ آتا ہے ساری چیزوں کا. یہ لوگوں کو اس لیے سنانا تھا تاکہ یہ جو ہمارے یہاں سارے چلے ہوتے نا, وہ باہر چل گئے تھے, کوئی فیوچر نہیں گئے تھے, کوئی فیوچر نہیں گیا. اس دن میں اقصا بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا روکھی سوکھی کھا لو, دال روٹی کھا لو, لیکن یاد رکھنا تمہارے کام کیا کیا ہیں. اصل مقصد وہی ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا. اس مقصد کے تقاضے ہیں بچوں کو پالنا, تربیت کرنا, میاں کی خدمت کرنا, میاں سے محبت کرنا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہہ دی, اس میں کوئی ضمنی سوال نہیں ہو سکتا. آپ کی شادی بالآخر اس کا تو چونکہ میرا ہی تعلق ہے اس شادی میں, ڈاکٹر شہزاد صاحب سے ہو گئی. ڈاکٹر شہزاد سے پہلی ملاقات میں نے ذکر کیا جب میں یہ بڑا پروگرام کر کے, تو آپ کی مام بھی وہاں تھیں, تو راجہ ماجد کی انٹری ہوئی کمرے میں, تو وہاں میرا تعارف ہوا. پھر اس کے بعد میری ملاقات ہوئی منصور صاحب کے ساتھ سیٹل ٹاؤن والے گھر میں. آپ کی شادی ہوگی. ہماری بچیاں بہت ساری یہی سوچتی ہیں, جو بیٹیاں ہیں جو اب بڑی ہو گئی ہیں, وہ کہتی ہیں بس یہیں بیچ میں سے کوئی کاکا ہو, کیونکہ باہر ایڈجسٹ اڈیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ رویے, سوچیں, تربیت وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں, لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہے, ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے پازیٹیوٹی یا پازیٹیو ہوئی ہے, وہ بڑی کانٹراڈکٹری ہو جاتی ہے. آپ دونوں کی زندگی کا نقطہ یکسوئی ظاہر ہے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو پھیلانا ہے. جو ہمیں, جیسے آپ باہر نہیں گئے, جیسے ہم جڑے میں کہ ہمارے بابا ادھر ہیں, جو کلندر پاک نے آپ کو دعا دی تھی
کہ بابا آپ کے ساتھ ہے. اس کا جو بنیادی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بابا آپ کو بے سکون نہیں ہونے دے گا, بابا آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا, بابا آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا. بابے کی دعا ساتھ ہے جو ایک ابر رحمت بن کے آپ کے ساتھ ٹریول کرے گی. اس سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ دونوں نے پیغام پھیلانا ہے. ماشاءاللہ بچیاں دونوں بڑی ہو گئی ہیں, مریم فاطمہ, بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. اب تو بڑیوں کی شادیوں کا ٹائم آ رہا ہے. یہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ہی کو چاہیں, ایک ہی فقیر سے پیار کرنے والے ہوں. کیسا سفر رہتا ہے زندگی کا؟ میں آئی وانٹ ٹو نو دیٹ کہ اتنا ہائیلی سنک فوکس ایک ہے. ظاہر ہے اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھگڑے نہیں ہوتے, میں یہ نہیں کہتا کہ اختلافات نہیں ہو سکتے, سب کچھ ہو سکتا, لیکن وہ ہمارا ایک چائلڈہڈ ہوتا ہے. جیسے ہمیں کوئی نئی چیز مل جائے نا تو ہمیں دل کرتا ہے نا کھولا کسی طرح, وہ ہم سے کھولتی نہیں. اچھا وہ زچ بھی ہوتے رہے, لیکن آہستہ آہستہ ہماری انسیت ڈیولپ ہوتی ہے, انس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں, ایک ڈیولپمنٹ ہے انس یعنی محبت کی, اونرشپ کی. یہ سفر کیسا لگ رہا ہے اور کیسا سفر ہے؟ بابا جان 19 سال ہو گئے ہیں شادی واہ اس سال, اور بہت حسین گزر رہا ہے اور گزرا بھی بابا جان. اور بابا جان ہماری زندگی کا جو خوبصورتی رہی ہے بابا جان ہمیشہ وہ نسبت رہی ہے, کیونکہ بظاہراً ہم دونوں ایز اے پرسن بالکل ڈفرینٹ پرسن تھے. ہماری پرسنالٹیز, ہماری چوائسیز, چاہے وہ کھانے پینے سے ہوں, باہر جانے سے ہوں, ہمارے باقی زندگی کے معاملات میں پوائنٹ آف ویوز جو تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے. اور لیکن جو ایک کامن فیکٹر تھا ہم دونوں کے بیچ میں بابا جان وہ ہمیشہ ہی نسبت رہے. اور بابا جی اسی حسین خیال نے, اس کے صدقے ہی بابا جی ہمارے رشتے نے گروتھ کی ہے, اس میں خوبصورتی آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور بابا جان اب تو 20 سال ہو گئے, دہائیاں گزر گئیں بابا جان, تو ہماری ہر بات کا جو ایک فوکس رہتا تھا نا وہ ہمیشہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے پیغام, بابا جان آپ کا, موم کا, ہماری زندگی کا محور جو تھا وہ یہی تھا. اور بابا جی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ شہزاد کی 16-17 سال تو روٹین ہی یہی رہی کہ صبح نکلتے تھے دفتر سے آپ کی طرف, پھر رات کے واپس آیا کرتے تھے. تو بچے بھی پوچھتے سنے کون ہے بابا جی آپ نے نام بھی ان کا یہ رکھا تھا کہ سنڈے والے انکل ہیں جو گھر جاتے ہیں, سنڈے والے انکل جو گھر آتے ہیں. تو میری فرینڈس بابا جی فیملی میں بھی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کبھی گھر ملتے ہیں, کبھی گھر ہوتے ہیں, جب بھی ہم آتے ہیں گھر نہیں ہوتا. تو میری فرینڈس کہتی تھیں یار نظر رکھا کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے اتنا لیٹ آتے ہیں. لیکن بابا جی مجھے کبھی کسی بڑے نے خیال ہی نہیں آنے دیا. بابا جی میرے لیے تو ایک خوشی کا مقام ہوتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم, ایک پرائڈ تھا بابا جی کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں. تو اور پھر بابا جی کچھ سال پہلے آپ نے کہا کہ بیٹا اب گھر جائیں, بچے بڑے ہو گئے, ان کو آپ کے ٹائم کی, وقت کی ضرورت ہے. وہ بابا جی آپ بہتر جانتے ہیں. سو بابا جان پھر بیچ میں دعاؤں کا سلسلہ رہا. ہم لوگ ہفتے میں 3 دن بھی دعائیں ہوتی تھیں, اور اس کے باوجود بیچ میں بھی وقتاً فوقتاً ہم ڈیلی بیسس پہ بھی موم سے ملتے تھے. تو بابا جی ایز اے کپل بات کروں نا بابا جی, تو وہ میں نے آپ کو اور موم کو دیکھ کے سیکھا ہے بابا جی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو کمفرٹ کیسے دیتے ہیں, اور اتنا ایک دوسرے سے پیار کیسے کرتے ہیں بابا جی, اور ایون کہ ایک دوسرے کو پیار سے بلاتے کیسے ہیں, مخاطب کیسے کرتے ہیں, وہ بھی بابا جی میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے. سو جب بابا جی شادی ہوگی میری تو اس وقت ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ میں آئے. تو بابا جی آپ نے, موم نے, ہم دونوں کو بٹھا کے لٹرلی بتایا کہ بیٹا کیسے گھر کو مینیج کرنا ہے, کیسے گھر کو آرگنائز کرنا ہے, بجٹنگ کیسے کرنی ہے. پھر بابا جان بچے ہو گئے, بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اور پھر بابا جی بلیسنگ یہ تھی میری کہ جس گھرانے میں گئی وہ بھی بابا جان سے پیار کرنے والے لوگ سب تھے. تو باقی کی جو کثر تھی گھر گرہستی کے ریلیٹڈ بابا جی میری مدر ان لو نے بہت پیار سے مجھے سکھایا, سمجھایا, بتایا. کہ میں ان کو بتایا مجھے کچھ کام نہیں آتا, کیونکہ ہماری امی نے ہمیں بڑے لاڈ سے رکھا ہوا تھا. وہ کہتی تھیں جب پڑھے گی تو کر لو گے خود, کیونکہ خود وہ بہت انہوں نے ذرا ٹف ٹائم دیکھا, تو ان کو تھا میں اپنے بچوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر لوں.
تو پھر یہ تھا بابا جی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے ہر چیز سمجھائی سکھائی. اور بابا جان جو گائیڈنس آپ کی طرف سے ہمیں ڈے بائی ڈے ملتی رہی ہر چیز کے معاملے میں بابا جان وہ آج بھی ہے, آج تک اس کا رنگ ہماری فیملی میں نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں بابا جان لیکن کریڈٹ اب ہم جو باہر سے ملتا ہے بابا جی وہ ہمیں کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو یہی بتایا کہ بھائی یہ پورے کتنے سالوں کی ہم لوگوں کی تربیت ہے, جو آپ رنگ دیکھتے ہو وہ اس کا رنگ ہے. اگر بچے آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, ویل مینرڈ لگ رہے ہیں, تو یہ ہمارے نسبت کی صدقے ہے بابا جان. بابا جی یہی دعا ہے کہ بابا جی اس نسبت کے سائے تلے, آپ کی اور موم کی گائیڈنس کے سائے تلے بابا جان ہماری زندگیاں ہمیشہ چلتی رہیں. اچھا جی, میں نے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کہ ایک ہی فیملی میں دو میاں بیوی اگر ایک اللہ کے دوست سے پیار کرتے ہیں, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے, مجھے اکثر یہ کہتے ہیں خواتین, میں نے کہا سورہ رحمان سن لیا, اب میاں کو بھی سنا. ان کے انہوں میں نہیں پیغام دے سکتی. میں کہ کیوں, کہ وہ لڑ پڑے گا, وہ ان باتوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا بیٹا کون سی بات, میں کہا قرآن کو سننا بھی کسی بات کو ماننا ہے, یہ تو آپ کے فیتھ کا حصہ ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کتاب ہے اور آپ اس کے نمازوں میں سنتے ہو, یہ تراویوں میں سنتے ہو, شبینے میں سنتے ہو, گھر میں سنتے ہو, ریکارڈڈ سنتے ہو, تو یہ تو ایک رحمت ہے. ایک ضمنی سوال ہے, میں آپ چونکہ ساری بچیاں جو ہیں مجھے یاد نہیں ہے اتنا رہا, میں اصل میں میرا دماغ ان کام نہیں کرتا, لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایج آپ لوگوں کی تھی اس کے اندر ایک کنٹرول لیول پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ کی موم کا کریکٹر ہے, ڈنڈا سوٹا جھاڑیں, لینگویج, بستر کیسے بناتے ہیں, باتھ روم کیسے رکھتے ہیں, صفائی کتنی ضروری ہے, پھوڑ پن نہیں ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے نا کیسے بدلی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بابا جان اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے بابا جی, میں نے پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی اس بات کو بتاتی ہوں کہ ہمیشہ, کیونکہ جب ملے موم سے تو موم بہتر جانتی ہیں ہمارے کیا حالات تھے, تو انہوں نے ہمیں ہر طرح سے بابا جی گائیڈ کیا, گھٹی میں ڈال دی بابا جی وہ بات کہ جو گھر گھرستی تھی کہ صبح اٹھو, ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھ جاؤ, اٹھو ناشتے کرو, اپنے کام کرو, سب سے پہلے ناشتہ کرو, اس کے بعد اپنا کام کرو, گھر کو دیکھو سنبھالو, اس کے بعد اپنا ریلیکس ٹائم کرو, جو بھی آپ نے کرنا ہے. اور اگر لانڈری کی ہے تو ساتھ ساتھ سمیٹتے جاؤ, الماریاں اپنی ساتھ ساتھ ٹھیک کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں بابا جان جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. جی مجھے پتہ ہے چھاپے بھی پڑتے تھے آپ لوگوں کی الماریوں میں, ورڈ پن کی انتہا تھی. جی بابا جان بالکل ایسے ہی ہے, پھر اس کے بعد ڈانٹ پڑتی تھی. ہاں جی بابا جان. بابا جی میں ڈانٹ تو نہیں کہوں گی بابا جان, وہ اس وقت تو ڈانٹ ہی لگتی تھی, بڑے ڈانٹتے ہی. ہاں جی بابا جان, لیکن وہ لفظ اچھا ہے ویسے. ہاں جی بہت اچھا ہے بابا جی, بہت پیارا لفظ ہے, بہت پیارا لفظ ہے بابا جی. اور کوئی ڈانٹنے والا ہو, کوئی سمجھانے والا ہو بابا جی آج کل کے دور میں کبھی بھی بابا جی, تو اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہو سکتی ہے. تو جی پلیز. جی بابا جان, تو بابا جان اب وہ چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے, میری بچیاں ہیں چھوٹی ہیں, جو موم نے ہماری تربیت کی بابا جی وہ اب ان کے اندر انکلکیٹ ہوتی ہے, اور میں اپنا بیٹر ورژن دیکھتی ہوں جو میں اس ایج میں تھی اپنی بچیوں کو, اینڈ دیٹ کریڈٹ آل گوز ٹو موم. واہ. یہ بتائیں آج ہم نے ایک جو ٹائٹل ہے ولی اللہ سے ملاقات, اس کے نیچے ایک سب ٹائٹل بھی لکھا ہوا تھا, بدلتی سوچ, خیالات اور رویے. یہ میں ساری باتیں اس لیے ضمنی سوال کے طور پہ بھی پوچھی, یہ دیٹ از آل پارٹ آف اٹ. جی بابا جان ایسے, یعنی نسبت یا فالوئنگ اے فقیر, اس سے آپ کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچانک تجھے کو بہت ہی نیک ولی اللہ بن گئے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی گفتگو, آپ کا انداز, آپ کا بیہیویئر, آپ کا لوگوں سے ملنا, آپ کے چہرے پہ کوئی ایک مسکراہٹ رہے. یعنی میں ایسے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک جس کا یہ فرمان ہے اور وہ اللہ کے دوست ہیں, اور میرے چہرے پہ ہر وقت ایک گھٹن اور ایک بڑی سختی سی ہے, اس کا مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے لنک ٹو دیٹ فقیر. آپ نے یہ سورہ رحمان سنی, پھیلائی,
ٹھیک ہے. اب اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی سوچ میں یا کسی بھی انداز میں، کیا تبدیلی آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ ایک ینگ ایج میں ملے اور اٹس بینگ مور دین آلموسٹ 23 ایئرس. صحیح بابا یہ بڑا لمبا سفر ہے، اوور 2 ڈیکیڈس. جی بابا تو اس کے ساتھ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تبدیلی. لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لوگ مطلب جب میں کہتا ہوں کہ یار اس سے سوچ بدلتی ہے، جی. اس سے اندر ایک رنگ چینج ہوتا ہے، باطن روشن ہوتا ہے. تو وہ شاید وہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی میری والی. تو وہ آپ اگر کہو گے نا یہ بات کہ کیا تبدیلی آتی ہے، دیٹ ول بی ویری بیوٹیفل. کہ چونکہ بیکاز یو ور ینگ، یو ور ان میرڈ، دین یو ور میرڈ، دین یو ہیڈ کڈس. آپ نے گھر، تربیت، ایک جوائنٹ فیملی اسٹرکچر سے لے کے پھر آپ انڈیپینڈنٹ. وہ واقعہ نہیں سناؤں گا انڈیپینڈنٹ کیسے ہوئے. جی بابا اچھا وہ سنا سکتے ہیں نہیں، وہ نہیں سنائیں گے. اور مطلب انڈیفرنسز، بیٹی ایک ہو گئی تو چلو ہو گئی، ایک کوئی چنگی گل نہیں. دوسری ہو گئی تو ساس تو بالکل ہی چہرہ بن گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پے 2 بیٹے دیے. مطلب یہ سارے میں سے آپ گزر کے آئے ہو. جی بابا جی. واٹ از دا چینج آفٹر لسننگ اینڈ اسپریڈنگ دس میسج؟ بابا جان سورہ رحمان سننے سے اور سننے کے بعد بابا جان یہ کہوں گی کہ ایک سیلف ریئلائزیشن کا پروسیس وقت کے ساتھ ساتھ سٹارٹ ہوا اپنے اندر. میرے اندر مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے اندر کوئی خامی ہے بابا جان. مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ میں غصہ نہیں کرتی اور مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور خوش رہتی ہوں. تو مجھے کوئی ایسی کوئی اسپیکٹ نہیں ہے مجھے کہ میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں. تو بابا جی وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب آپ کو اپنے اندر کے کوئی فلاز ہی نہ نظر آئیں تو آپ ہمیشہ دوسروں کے اندر بابا جی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کو بلیم کرتے ہیں کسی بھی سچویشن کے لیے، سیناریو کے لیے. تو بابا جان یہ جب احساس ہونا شروع ہوا تو بابا جی اپنے اوپر نظر ڈالنا شروع کی. پھر جیسے کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، تو بابا جی وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک وہ چیک اینڈ بیلنس والی جو بات ہے بابا جان وہ ایک اپنے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور بابا جان سورہ رحمان سن کے جو سب سے پہلے میرے اندر ایک اللہ پاک کی عظمت کا ایک گمان تھا بابا جان، وہ بڑا کیا اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بابا جان میری زندگی میں کوئی بھی اچیومنٹ آئے گی نا، یا کوئی بھی کامیابی ہوگی، یا میں کچھ بھی زندگی میں پاؤں گی، تو اس کے پیچھے میری اپنی ایفرٹ ہوگی، میری اپنا ہارڈ ورک ہوگا. اور تب میں جا کے کسی جگہ پہ جہاں پہ میں نے اپنے گول زندگی میں سیٹ کیے ہوئے تھے میں وہاں پہنچ جاؤں گی. تو اس میں جو فضل والی بات اور کرم والی بات ہے بابا جی وہ تو کبھی خیال میں نہیں آئی، میرے اندر نہیں آئی تھی بابا جی اس سے پہلے. اور جو بلیسنگز اللہ پاک نے دی ہوئی تھی بابا جان ان کو ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا، اور سے اور کی طرف ہمیشہ دھیان ہوتا تھا کہ یہ کم ہے اور چاہیے. لیکن جب بابا جان نے یہ پیغام دینا شروع کیا لوگوں کو تو تب ریئلائز ہوا کہ جو میری اپنی ایک پیٹی قسم کے میرے اپنے کنسرنس تھے اور رونے تھے بابا جان، تو بابا جی شرمساری کا ایک ایلیمنٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے، جس کے بن مانگے نوازا ہوا ہے بابا جان. اور لوگ کتنی تکلیف میں اور کتنے اس میں رہتے ہیں، اس کے باوجود شکر بھی کرتے ہیں بابا جان لوگ. تو مجھے اپنے اوپر بابا جی بہت شرمساری کا ایک عمل تھا. اور دوسرا بابا جان ایک یہ اگر کوئی سوچ میں یا میری پرسنالٹی میں کوئی بھی تھوڑی یا کم تبدیلی آئی نا بابا جان، تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی تو 8ویں دن ایک چمتکار ہو گیا اور ہر چیز بدل گئی بابا جان. ایسا نہیں ہوا. اس نسبت نے ہر سچویشن سے گزارا اور گروم کیا بابا جی، پریکٹیکلی گزار کے گروم کیا. اور اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خیال ہے بابا جی وہ آپ کے اندر بڑا کیا کہ وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. اور اس چیز کے خیال میں بابا جی آپ کو سر آپ ہمیشہ بتاتے تھے کہ ول آف اللہ جو ہے، اور جو ول آف اللہ بابا جی ہمیں لگتا ہے نا کہ جو کام اگر ہماری ذات کے لیے جو ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو شاید کوئی ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اس میں، تو ہمیشہ اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے. تو بابا جی یہ خیال اس نسبت کے صدقے آیا ہے بابا جان. اچھا جی، حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتا، اور جس دن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ کمال حاصل ہو گیا ہے تو وہ کمال اس کے پاس سے چلا جاتا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور تبدیلی یہی ہے.
ایک سیلف نگیشن، ایک احساس ندامت، ہمیشہ اپنے آپ اپنے ہی اوپر غور و فکر کرنا، اور اپنے اوپر خود بندہ متصب مقرر ہو جاتا ہے. اچھا بیٹا، آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں. ان کی تربیت میں آپ نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین سنے، کاکی گھر کو جنت بناتی ہے، کاکی گھر کو جہنم بناتی ہے. یہ بھی سنا ہوا ہے. جی آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے سے پہلے کس طرح اپنے احتساب کی بات کیا کرتے تھے کہ اپنے بارے میں غور کرو. یہ جب بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ، پہلے چھوٹے تھے، چلو اب بڑے ہونے شروع ہو گئے، اسکول گوئیں گے، سارے بچے اسکول گوئیں گے ماشاءاللہ. یہ ان بچوں کے اوپر یہ جو آپ کا ایک تعلق ہے قلندر پاک سے، کنٹینیوس تعلق، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. کیا یہ تعلیمات کا امپیکٹ، اس کے سبب آپ نے ان کی کوشش کی کہ یہ پازیٹیو گرومنگ کی جائے؟ اور جب آپ کے پاس 4 بچے تھے، آپ ان میں مصروف ہو گئے، تو اس پیغام رحمت کے لیے کیسے ٹائم نکالا؟ یہ 2 کوشچن ہیں جی اکٹھے. جی ہوتا ہے. جی تو بابا جان پہلا کوشچن، یس 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں بابا جان. اور بابا جی اس نسبت نے جو سبق دیا پہلا بابا جان وہ یہ تھا کہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ پرائیورٹی نہیں دینی، اور اس فرق میں پھنسنا ہی نہیں ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ایز اے پیرنٹ ان کو ایکول اپرچونیٹیز دینی ہے، ان کو ایکولی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور بابا جان میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ رول پلے کرنے سے پہلے، پیرنٹ بننے سے پہلے تو اللہ پاک نے میری ساتھ بابا جی تربیت کی ہے. اور موم کے ساتھ جو بابا جان آپ کہہ رہے تھے ہمیں جوڑی رکھا، ہمیں بتایا. تو بابا جان جو اتنے سالوں کی جو صحبت تھی، جس میں آپ بابا جی جیسے اب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ رہے، تو ہم دونوں میاں بیوی نے ایسے کیا کہتے ہیں پیرنٹ دیکھیں تو بابا جی ہر پہلو پہ زندگی کی ہماری تربیت کی گئی، ہمیں سمجھایا گیا، ہماری سیلف گرومنگ کا ایک پورا کورس ہوا ہمارا. اور پھر بابا جی جب بھی ہمارے بچے کسی مسئلے میں پھنستے ہیں یا کوئی ایسا، چاہے وہ ان کے اسکولس کے ریلیٹڈ ہو یا کچھ ہو، تو بابا جان ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے اس نسبت کے صدقے سیکھی، وہی سبق ہم اپنے بچوں میں، چاہے وہ صلہ رحمی کا ہے، پیار کا ہے، وہ ہم اپنے بچوں میں انکلکیٹ کریں، وہی چیز ٹرانسفر کر پائیں. اور بابا جان شروع سے آپ نے جس طرح آپ نے ہم کہا کرتے تھے کہ بیٹا ڈسپلن بہت ضروری ہے بچوں کا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو بات کہ شیر وہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، تو بابا جان ہمیشہ یہ بات کہتے تھے. تو کوشش کی بابا جی کہ ان بچوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بانڈ رکھیں کہ وہ پیار سے ہمارے سے ہر چیز شیئر بھی کر سکیں، لیکن وہ جو رسپیکٹ اور ایک ادب کا رہتا ہے معاملہ، وہ بھی انٹیکٹ رہے پیرنٹس کے ساتھ. اور بابا جان موم ہمیں بتاتی تھیں کہ بیٹا یہ تم جتنا بھی وربلی ان کو سمجھاؤ گے نا، یہ نہیں اس پہ اتنا عمل کریں گے، اس کا وہ اتنا امپیکٹ نہیں رہے گا. جو آپ دونوں میاں بیوی گھر میں کرتے ہو، جس طرح آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہو، بات کرتے ہو، تو وہ ایک رول ماڈل پلے ہوتا ہے. بچے اس سے زیادہ آبزرو کرتے ہیں، وہ منی ایڈلٹس لٹل ایڈلٹس والی بات، تو وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو بابا جان ہم نے ایک چیز تو دونوں میاں بیوی نے کوشش کی کہ کبھی بھی ہم اپنے بچوں کے سامنے کسی بھی کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم نے کوشش کی کہ کبھی ان کے سامنے کسی کو ڈسکس نہ کریں، تاکہ ان کے اندر کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ ہو. کیونکہ ہم بات کریں گے تو اوبویسلی نیچرلی جو اگر پیرنٹس کسی کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو بچوں کے اندر غلط گمان بن جاتا ہے. تو ایک یہ خیال ہم دونوں میاں بیوی نے اس پہ ورک آؤٹ کیا کہ کبھی بچوں کے سامنے کوئی ایسی ڈسکشن نہیں کرنی. اور بابا جان باقی جو گرومنگ کی بات ہے تو بالکل بابا جی چھوٹی ایج سے موم نے بتایا کہ بیٹا ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کی ٹریننگ کرو کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو انوالو کرو. جس طرح اب ان کی ایج کے مطابق اگر پانی کا گلاس پی لیا تو دھو کے واپس رکھو، اپنی الماریاں ساتھ صاف کرو، جس جگہ رہتے ہو اس کو صاف رکھو. تو بابا جان اس چیز نے ان کو ہیلپ کی ہے. یہ بات کبھی بچے خود بھی بتا سکتے ہیں کہ
اور مجھے یقین ہے جس طرح میں موم کہتی تھی کہ ان کو ابھی بتاؤ گے نا تو یہ ان کے اندر گھل مل جائے گی, ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گی, اور جب ان کو خود اپنی پریکٹیکل لائف میں جب ان کو ایز این انڈیویجول کسی سچویشن میں جائیں گے تو کہیں بھی ایڈجسٹ ہونے میں ایشوز نہیں ہوں گے, ان کو بوجھ نہیں لگے گا بابا جی. کیونکہ مجھے تو شروع میں گھر کے کام بہت بوجھ لگتے تھے, کیونکہ میں نے کرتی نہیں تھی, تو مجھے تو ایک پہاڑ لگتا تھا یہ سارے کام, اور کیسے ان کو کیسے ٹائمنگ سے مینیج کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو وہ مہربانی ہے موم کی کہ وہ ہمیں, بلکہ میں تو یہ کہتا تھا پوچھا مارا کرو سیڑھیوں سے نیچے تک تاکہ تم لوگوں کا وزن بھی کم ہو. جی بابا جان, بابا جی مارے تو صحیح لیکن وزن کم نہیں. وہ ہمیں بتائے. ہاں جی مجھے بتائے. پانی پینے سے وزن نہیں بڑھتا, یاد رکھیں. جی بابا جی بالکل بالکل بابا جان. اور پورا چاکلیٹ کیک کھانے سے ایسے ہی ہے, بالکل بالکل صحیح ہے بابا جان. تو بابا جان پھر بابا جی میری تو ہماری کوشش یہ ہے بابا جی کہ جس طرح کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی بچوں کی کردار مین مقصد جو ہے وہ کردار سازی کا ہے. تو ایز اے مدر بابا جی میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ, اور دعا ہے ان کے لیے کہ یہ ایسے کردار بنے, ان کی ایسی وہ کردار سازی ہو بابا جان کہ یہ اس سوسائٹی کے لیے, اس معاشرے کے لیے ایک ہیلدی کنٹریبیوشن بن سکے بابا جان. اچھا جی, کیا دو باتیں اس میں سے نکلی ہیں کہ آپ کی موم کا جو ایک دن سب سے پہلا پروگرام انہوں نے اپنی زندگی کے بالکل ایسے ہر شے ہر پردہ اٹھا دیے, کوئی اپنی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا بلکہ چھپانے کی کوشش کرتا. اچھا جی, مجھے فون میسج آئی, موم کا نمبر چاہیے, ہم نے ان سے سیشن لینا ہے, اور جب فون کیا ماں نے کہا اے میری فیس ہے, اس کے بعد بہت سارے فون نہیں آئے. کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ جو اتنی زبردست بات کی, ہماری زندگیوں میں 4 بیٹیاں ہو 1 بیٹا ہو جائے, وہ بیٹا جڑا نا پھپولا بن جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا بیٹی پیدا ہو کوئی مٹھائی بانٹتا ہو, بیٹا پیدا ہو جائے ٹنا دے صاحب نہ مٹھائی, جڑے انٹارکٹیکا وچ بھی رہندا ہے نا کوئی رشتہ دار, وہ بھی فون آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اسے کتنی اچھی بات کی کہ ان پہ لڑکوں کو لڑکیوں پہ فوقیت نہیں دی. میرے والد بزرگوار, میری ماشاءاللہ 9 بہنیں تھیں, والد صاحب نے 1 لے کے پال لی, 10 پوری کر لی, چونکہ 10 بھائی بھی تھے. میں کہتا ہوں بیٹیاں جو تھیں وہ بستر پہ بٹھاتے تھے اپنے بیڈ پہ, بیٹے نیچے, اور جتنا مرضی بڑا افسر ہوئے. یہ ماں کی جو گرومنگ اور ٹریننگ کا یہ میں پریکٹیکل جو ہے جو انہوں نے اپنا اظہار کیا, یہ وہ سارا پروسیس ہے جس کے اندر سے بندہ گزرتا ہے, فقیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اور کون سی انرجی آتی ہے جس سے پھر وہ سب کے لیے ایک ٹارچ بیرر بن جاتا ہے. یار یہ نہ کرنا, یہ کرو. تو وہ آپ کے سامنے سچ اے گڈ ایگزامپل کہ سعدیہ کی شکل میں کہ وہ بچیوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں آئی نو ہر, اور آئی نو مینی بچیاں جو ہیں میرے رہتی رہیں, شادی شدہ ہیں, بچے ہیں ان کے, ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. میرے جیسے بندے نو بھی تیری موم نہیں سدھا کیتا ہے, میں تینوں سچی گل کہہ رہی. یعنی میں بالکل ڈسپلن آدمی نہیں ہوں, سائیں آدمی ہوں. میں جہاں بیٹھ گیا, جتنے کپڑے لا دیتے اتھے ہی پئے نہیں. یہ بالکل ایک گھر کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس کے اندر کاکی کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے کہ کاکی گھر کو جنت بناتی ہے, کاکی گھر کو دوزخ بناتی ہے. یہ پردے کس کی وجہ سے لگتے ہیں؟ کاکیوں کی وجہ سے. یہ پردہ اور یہ ساری ڈیکور, گھر صاف ستھرا, ڈرائنگ روم صاف ستھرا, بیڈ روم صاف ستھرے. ایک کاکے اندر تو چھوڑ کے دیکھ دیں. میں ایک کاکے کو جانتا ہوں جو اپنی بسکٹ اپنے بوٹ کے اندر رکھتا سی, اور وہ ہماری کاکی, اللہ اس سے خوش رکھے, نام نہیں لینا ایسے موقع پہ, وہ ہماری کاکی کو اللہ خوش رکھے, بہت بہشتن کاکی ہے وہ, ویسے خود بھی وہ بہشتی ہے بچہ, کہ وہ اس قدر سافٹ ہمبل. میں زندگی میں ایسے لوگ دیکھ لیے کہ اتنے پیارے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اللہ کا کرم ہوتا ہے, اور فقیر کا بڑا ایک رحمت ہے, اس کے صدقے کرتا ہے اللہ کرم. اچھا جی, کون سا گھر ہے جس میں تکلیفیں نہیں آتی, دکھ نہیں آتی, مصیبتیں نہیں آتی؟
اونچ نیچ نہیں ہوتی, فیملی ہے, انٹریکٹیو سوسائٹی ہے. کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ کسی بات کے سبب کوئی اس نسبت کے اس سفر میں کوئی منفی خیال نے اس نسبت کو کہیں بھی کمزور کرنے کی کوشش کی ہو؟ بابا جی بہت مشکل سوال تھا. ہاں جی, سوال بہت مشکل ہے, جواب بہت آسان ہے کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے. ہاں جی بابا جی, اور بہت خطرناک سوال بھی تھا. ہاں جی. اس پہ بڑا غور و فکر کیا میں نے بابا جی, اس لیے کیونکہ بابا جی آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں ایک بات کہ اگر مرشد کے لیے خیال میں ذرا سی بھی جنبش آ جائے بابا جی تو ہلاکت ہے, اور کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے بابا جان. تو بابا جی بہت سوچنے کے بعد مجھے تو کوئی ایسی اللہ کے فضل سے بابا جی کوئی ایسا سچویشن آئی نہیں زندگی میں, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس آیا نہیں, یا مجھے محسوس نہیں ہونے دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں آتے رہے زندگی میں, بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے بابا جی. زندگی کی آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈگمگاتی بھی ہے, پھر بیک آن ٹریک بھی ہو جاتی ہے. لیکن بابا جان میں نے اس نسبت کے سے جڑے ہوئے بابا جی, میری اگر میں اپنی بات کروں بابا جان, تو اس نسبت سے جو میری زندگی میں جتنے بھی فیصلے ہوئے بابا جان, چاہے وہ میری شادی سے پہلے ہوئے, شادی کے بعد ہوئے بابا جان, تو مجھے کبھی بھی کسی پہ پچھتانا نہیں پڑا. بابا جی وقت نے ثابت کیا کہ وہ جتنے بھی فیصلے تھے, دے ور دا بیسٹسٹ ڈیسیجنز آف مائی لائف. اور جہاں بات بابا جی جو ایک چیز میں یاد کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں جی میرے لیے ٹف تھی بہت. بابا جان میری امی 4 سال انگلینڈ میں رہیں اور میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی. جو پاکستان تشریف لے کے آئیں تو ان کی کچھ عرصے بعد ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میرے لیے نا بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا, بہت سڈن تھا. اور مجھے تو اب تھا کہ امی میرے پاس رہیں گی تو سارے جو پلانس تھے وہ سارے ایک دم سے چلی گئیں. تو میں نے کہا ایسا بھی کیا ہوا, بخار ہی تھا, ہفتے کے اندر اندر چلی گئیں. تو لیکن بابا جی اس وقت بھی بابا جی اس نسبت نے آپ جس طرح پہنچے, جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی, آپ نے ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا, ان کی تدفین سے لے کے سارا, اور پھر آپ نے ہم سے پیار کیا بابا جی. تو وہ ٹف ٹائم میری زندگی میں تھا, اس میں بابا جی اس نسبت نے کھڑا کیا, ڈپریشن میں نہیں جانے دیا. کیونکہ بابا جان کچھ عرصے میری اپنی ہیلتھ ایشوز بھی چل رہے تھے. پھر بابا جی اس وقت خالی میں بیٹی تو نہیں تھی نا, میں ماں بھی تھی, میں گھر بھی دیکھ رہی تھی, میں بیوی بھی تھی, اور ذمہ داریاں بھی تھیں. تو میں ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی. اس وقت جو کھڑا کیا اس سچویشن میں بابا جان, وہ اس نسبت نے کیا. اور بابا جان میری تو دعا ہے کہ میں کلیم نہیں کر سکتی کہ خیال کبھی نہیں آیا, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ خیال کبھی نہیں آیا. اور میری دعا ہے بابا جان کہ موت آ جائے لیکن میری زندگی میں خیال نہ آئے, میرے نسبت میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے کہ مجھے اپنے بابا جی پہ ڈاؤٹ ہو. تو یہ وقت کبھی نہ آئے بابا جی میری زندگی میں. واہ. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سید بابا, جو پتا ایک بار درخت سے گر جائے اس کو دوبارہ تنے کے ساتھ, شاخ کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. ایک کاکی جی مجھے کلندر پاک کی جب تدفین ہو رہی تھی اس وقت وہ مجھے ملی. انہوں نے کہا آپ کو میں یاد ہوں؟ میں نے کہا جی بالکل یاد ہے. انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی تھی اور ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدگمان ہو گئے تھے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا. پھر ہمیں احساس ہوا لیکن اب وہ پردہ ہی کر گئے. میں نے ان کو یہ بات سنا دی. میں نے کہا جی انہوں نے یہ بات کہی تھی مجھے, میں کوئی آپ کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا. جو اللہ کے دوست ہیں بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. میں کہا ان کو موت نہیں آتی, وہ زندہ ہیں, اللہ کی راہ میں زندگیاں دیتے ہیں. آپ ان سے بات کر لو, ظاہری طور پہ پردہ کی ہے نا, آپ ان سے یکسو ہو کے بات کر لو. یہ بالکل سچ ہے. ہم کہیں پہاڑی علاقے سے تھے, ہاں وہاں سے آ رہے تھے اور یہ خبر ملی, اور چونکہ آئی ہے میٹ ہر, ان کی والدہ سے, اٹ واز ویری شاکنگ. بہرحال اللہ کی شاید یہی مرضی تھی, اور سنبھالنے والا اللہ ہے ہر حال میں. ہم ایک دوسرے کے لیے سبب بھی اسی کے مقرر کردہ اسباب میں سے. کسی کا کسی پہ کوئی احسان نہیں, احسان صرف اللہ کے. اچھا جی, ایک بڑا زبردست سوال ہے, آخری سوال ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پیار کرتے تھے,
مجھے تو کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا جی میرے نل نہیں کرتے سن، بلکہ یہی کہا کہ جی میرے سے بہت پیار کرتے. یعنی آج بھی ان کی یہ نسبت میں ایک تسلسل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ان کی دھڑکنوں میں کا حصہ بن گئے. یہ بتائیں یہ بڑا چھوٹے سے پیار کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے کا بھی کوئی دعویٰ ہے میں بھی بڑے نل پیار کرنا. بابا جان اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں اور اس کے ارد گرد جو سراؤنڈنگز ہیں اور اس میں جو محبت ہے، فیسیلیٹیشنز ہیں، پریویلیجز ہیں بابا جان، اور سب سے بڑا جو ایک قلبی سکون ہے بابا جی میری زندگی میں، تو بابا جی وہ سب تو یہی شو کرتا ہے کہ بڑے نے ہی پیار کیا ہے اور اس پیار کی حفاظت بھی اس بڑے نے ہی کی ہے بابا جی. اور بابا جان آپ سے ہمیشہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہمیشہ بڑا پیار کرتا ہے، چھوٹا پیار کر ہی نہیں سکتا بابا جان. چھوٹا بس اس پیار میں گرو کرتا ہے جتنا اس کا نصیب ہے. اور میں اپنے آپ کی دیکھوں بابا جان تو میں تو بابا جی اس حصار سے ہی نہیں نکل پائی جو قلندر پاک سرکار سے بظاہراً میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. بابا جان وہ خود آئے ہم سے ملنے، ہم سب کاکیوں سے ملنے. اور اس ملاقات کے بعد میرے اندر یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لاہور ہوتے ہیں میں دوبارہ کبھی ان سے مل پاؤں گی کہ نہیں پاؤں گی. تو دوسری بار بھی بابا جی انہوں نے ہی بلایا. میں تو بازار گھوم رہی تھی، فون بھی اپنا ایز یوزول گھر چھوڑ کے گئی ہوئی تھی. اور گھر آئی تو ڈھیر ساری بینش کی، منصور بھائی کی کالز آئی ہوئی تھیں. میں نے کال بیک کی تو انہوں نے کہا آپ کدھر ہو، آپ کے گھر آئے تھے، آپ کو کال کریں آپ اٹھا نہیں رہے ہو. تو میں نے کہا کیوں ہوا کیا؟ کہتے ہیں بابا جی نے بلایا تھا اور ہم سب تو پہنچ گئے. تو آپ نے بابا جی آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ ایم اے کاکی کو چھوڑ آئے ہو بیٹا، بابا اس کو لے کے آنا تھا ساتھ. تو میں نے کہا اچھا. اب گھر میں کوئی بھائی ابو دونوں نہیں تھے، ہم تینوں نے پکڑی ٹیکسی، رات کے 7 بج رہے تھے اور ان کا مسرت باجی کا ایڈریس لیا اور وہاں پہنچ کے تو وہاں ادھر رہ گئے تھے. اور ساتھ ہی بابا جان کی بات کی مجھے تو آج بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اتنا پیار کیا اور ساتھ ہی بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹا بابا بابے کی مدر ٹیریسا بنے گی، یہ بیٹا بابا بابے کی مدر ٹیریسا بنے گی. تو بابا جی وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا وہ بک اپ کرتے تھے ہمیں، انہوں نے ہمیں، اور اس سے آپ کا مرال اور بڑھتا تھا اور آپ کہتے تھے ٹھیک ہے پیغام، بابا جی کہتے ہیں پیغام دو، اگر بیٹے بابے کے کاکے کاکیاں ہوں تو پیغام دو. میری گنتی کی 5 ملاقاتیں ہیں بابا جان قلندر پاک سے. سن لیں سارے 5 ملاقاتیں صرف ٹوٹل. اور ان کا ٹینیور بہت چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان آخری 3 ملاقاتوں میں بابا جان میں نے بابا جان سے ایک بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا بابے کے پاس وقت بہت کم ہے اور جس نے بابے کے ساتھ رہنا ہے وہ سید بابا کے ساتھ جڑ کر رہے. تو اس وقت مجھے یہی لگا کہ بابا جی ہیز ٹو گو بیک ٹو لاہور، تو اس لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے. اور خوش قسمتی یہ لگی کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو میں سید بابا جان سے مل سکتی ہوں. اس بات کا مطلب کیا تھا بابا جی ان کے پردہ کرنے کے بہت عرصے بعد بابا ریئلائز ہوا کہ وہ وقت کیا کم تھا. لیکن بابا جی ان کی مہربانی تھی کہ وہ اپنی حیات میں بابا جی ہمیں آپ کے اپنے چوزن ون کے حوالے کر کے گئے ہیں بابا جان. اور اس محبت کی، ان کے پیار کی جو کنٹینیوٹی ہے بابا جان، وہ آپ کی صورت میں آج تک میرے سے، میرے ہسبینڈ سے، میرے بچوں سے بابا جی آپ پیار کرتے ہیں. تو اس پیار کا جو محبت کا جو بابا جی میری تو نسلیں بھی نہیں قرض اتار پائیں گی جو اس نسبت نے کیا، جو اس گھرانے نے کیا، جو قلندر پاک سرکار نے کیا بابا جی. تو بابا جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی بابا جی کہ میری زندگی میں جتنی رونقیں ہیں، جتنی بہاریں ہیں بابا جان، اس محبت کے صدقے ہیں، اس نسبت کے صدقے ہیں. جیتے رہو بیٹا. وہ بابا جی صرف قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ صرف دل ہی نہیں رکھتے تھے. جب مدر ٹریسا کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کا دکھ درد میں شیئر کرنے والے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے. دوسروں کا دکھ درد کہا کرتے تھے. نوجوان نسل اس لیے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر کاکیاں بیٹا، کہ انہوں نے مستقبل کی مائیں بننا ہے، انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے. نہ صرف آپ نے بچوں کی تربیت کر رہے ہو بلکہ آپ اس پیغام کو بھی پھیلا رہے ہو. حضرت سمنون المحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا، کیا ان کا تو میں نے کئی واقعات سنائے، ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ محبت تھا. فرماتے تھے محبت سب چیزوں سے زیادہ مشکل ہے، لہٰذا انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور محبت کرنے والا جو ہوتا ہے انسان، اس کے الفاظ فانی ہوتے ہیں. اور محبت اللہ کی صفت ہے،
انسان کے الفاظ فانی ہیں، ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، لہذا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. سو ہم جتنی بھی تعریف کریں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یا ان کا ذکر کریں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حق ادا کر دیا، لیکن یہ آخری سانس تک جاری ہے. اس سے بیشتر کہ میں چلوں اب ایک لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائیں، ابھی تعارف بعد میں کرا دوں. یہ چونکہ بچیاں ساری ایک ایسی چھتر چھایا یا چھتر چھایا کے نیچے رہی ہیں. جی آپ کی موم. جی السلام علیکم ایوری ون. ایک بات اس کی رہ گئی، ایز اے بہو اس نے اپنے ساس سسر کی بہت خدمت کی ہے، ایز اے بھابھی اس نے نن سے بہت پیار کیا ہے. وہ جو رشتہ ہوتا ہے نا سسرال والے، حالانکہ شروع میں اس کو ٹف ٹائم ملا تھا، ناٹ فرام بینش بٹ ادروائز، لیکن اس کی صحت بھی کوئی بہت اچھی نہیں رہتی تھی، لیکن اس بچی نے بہت جان مار کے خدمت کی ہے. یہ تو ایون آئی ایم وٹنس. تبھی میں کہتی ہوں نا کہ کلندر پاک کے جو نسبت سے جن کی گرومنگ ہوئی ہوئی ہے نا، ان کے اندر وہ کہتے ہیں نا پیار ہے، تو پھر چاہے ماں ہے چاہے ساس ہے، چاہے باپ ہے چاہے سسر ہے، پیار پھر پیار ہے. وہ یہ نہیں کہ ماں سے پیار ہے اور ساس سے نفرت ہے. یہ گرومنگ میں نے ان بچیوں میں دیکھی ہے. کبھی اس نے گلا شکوہ نہیں کیا، کبھی اس نے شکایت نہیں لگائی، بلکہ ہمیں بینش آ کے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں فلانا. اس بچی نے منہ سے کبھی نہیں نکالا. میرے خیال تبھی کلندر پاک اس کی بہت تعریف کرتے تھے کہ جو ہے نا یہ مدر ٹریسا، یہ بات اس کی رہ گئی تھی. میں نے کہا یہ بھی میں ذرا بتا دوں.